الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا سبق نمبر 11 شروع ہو چکا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم اس کا جو باقی رہ گیا ہے وہ پڑھیں گے۔ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جو ہمارے دوست احباب ویڈیو کو کلک کر لیتے ہیں یا سجیشن میں اگر ویڈیو آ جاتی ہے تو اس کو فوراً ہی اسکپ نہ کیا کریں، کیونکہ معاذ اللہ یہ کوئی گانے وغیرہ تو نہیں ہے، یہ دینی ویڈیو ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھ لیں گے تو ہمیں ثواب ہی ملے گا، کیا پتہ دیکھنے میں آپ کو کوئی نئی بات پتہ چل جائے، کیونکہ دینی ویڈیو ہے، قرآن پاک سکھایا جا رہا ہے۔ تو اس لیے برائے کرم اس کو پورا دیکھا کریں تاکہ آپ کا قرآن پاک صحیح ہو جائے۔ اگر جس کو آتا ہے تو وہ اس کو دیکھنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ اس کا اور زیادہ بہتر ہو جائے گا، کیونکہ ضروری نہیں کہ سب کو سب ہی کچھ آتا ہو۔ تو اسکپ نہ کیا کریں، فوراً کٹ نہ کر دیا کریں۔ دینی چیز ہے، دیکھیں گے تو ثواب ہی ملے گا۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ کاف زبر اک، حمزہ کاف زیر اک، حمزہ کاف پیش اک، اک اک اک، حمزہ قاف زبر اق، حمزہ قاف زیر اق، حمزہ قاف پیش اق، اق اق اق۔ جیسا کہ ہم نے اس کے قواعد پڑھے تھے کہ یہ جو سبق تھا یہ سکون یعنی جزم اور حرف قلقلہ کے بارے میں ہے، کیونکہ ہم نے جو پیچھے جو ہم نے اسباق پڑھے ہیں وہ نارمل ہی سبق تھے، مگر اب جو ہے وہ جو آپ کے مین جو قواعد ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں اس سبق سے۔ تو حرف قلقلہ کا بھی بہت اہم کردار ہے، اگر ہمیں مہارت ہوگی تو ہم اچھے انداز سے پڑھیں گے، تلاوت خوبصورت کر سکیں گے۔ جیسے ہر چیز کی ایک خوبصورتی ہوتی ہے، تو قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ اچھی آواز ہو۔ دوسرا جو خوبصورتی ہے وہ ہوتی ہے اس کے جو اعراب ہیں، حروف مستعلیہ ہیں، حروف مدہ، اس طرح کے جتنے قواعد ہیں، اگر پڑھنے والا ان سب کو جس طرح انہیں پڑھنا ہے اس طرح اس کا حق ادا کر کے پڑھے گا تو قرآن پاک کو پڑھنے میں اس کو مزہ آئے گا اور ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ تو یہاں پر جو حروف قلقلہ ہیں ان کو ہم نے پڑھا تھا کہ حروف قلقلہ کو خوب ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، تو یہاں جو یہ قوف ہے یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، اور جب ہم پڑھا ہے اس کو ہم نے تو اق پتہ چل رہا ہے کہ خوب ظاہر ہو رہا ہے، یعنی واضح ہو کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم یہاں پہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ حمزہ ہا زبر آ، حمزہ ہا زیر ای، حمزہ ہا پیش او، آ ای او، حمزہ ہا زبر اح، حمزہ ہا زیر اح، حمزہ ہا پیش اوہ، آہ اح اوہ۔ تو ہا اور ہا ان کو ہم نے فرق کر کے پڑھنا ہے۔ ہا تو ہم نارمل ہی پڑھیں گے ہا، مگر ہا کو پڑھتے ہوئے ہمیں خیال رکھنا ہے کہ یہ حلق سے ادا ہو۔ حمزہ زبر آ، حمزہ
زیر ای، حمزہ حمزہ پیش او، ای او، حمزہ عین زبر حمزہ عین زیر ای، حمزہ عین پیش او، ای او۔ ہمیں یہاں پہ بھی فرق رکھنا ہے کہ عین کو بھی ہم نے حلق سے ہی پڑھنا ہے، عین کر کے۔ حمزہ خو زبر اخ، حمزہ خو زیر اخ، حمزہ خو پیش اخ، اخ اخ اخ۔ حمزہ غین زبر اغ، حمزہ غین زیر اغ، حمزہ غین پیش اغ، اغ اغ اغ۔ حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، اب اب اب۔ حمزہ میم زبر ام، حمزہ میم زیر ام، حمزہ میم پیش ام، ام ام ام۔ حمزہ واو زبر او، حمزہ واو پیش او، او او۔ حمزہ فا زبر اف، حمزہ فا زیر اف، حمزہ فا پیش اف، اف اف اف۔ حمزہ لام زبر ال، حمزہ لام زیر ال، حمزہ لام پیش ال، ال ال ال۔ حمزہ نون زبر ان، حمزہ نون زیر ان، حمزہ نون پیش ان، ان ان ان۔ حمزہ رو زبر اور، حمزہ رو زیر ار، حمزہ رو پیش ار، ار ار ار۔ حمزہ جیم زبر اج، حمزہ جیم زیر اج، حمزہ جیم پیش اج، اج اج اج۔ حمزہ شین زبر اش، حمزہ شین زیر اش، حمزہ شین پیش اش، اش اش اش۔ حمزہ یا زبر ای، حمزہ یا زیر ای، ای ای۔ تو الحمدللہ ہمارا سبق نمبر 11 مکمل ہو گیا ہے۔ اس سے وقت نکالیں، اس کے قواعد کو پڑھیں اور اس سبق کی ہجے کریں۔ ہجے کرتے ہوئے ہمیں حروف مستعلیہ کو موٹا پڑھنا ہے، ملتی جلتی آوازوں والے حروف جو ہیں انہیں ہم نے الگ الگ ان کی جو آواز ہے اسی کے مطابق پڑھنا ہے،
ایک دوسرے سے ملانی نہیں ہے ان کی آواز۔ اور جو ہم نے نئی چیز اس میں سیکھی وہ تھے حروف قلقلہ۔ تو حروف قلقلہ کا ہم نے اس میں فوکس رکھنا ہے کہ ان کو جس طرح لکھا ہے کہ کس انداز میں پڑھنا ہے، تو اسی انداز میں آپ حروف قلقلہ کی ادائیگی کو یقینی بناتے ہوئے اس کی پریکٹس کریں۔ اسے زیادہ سے زیادہ ہمارے چینل کو شیئر کریں، لائک کریں، اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ ان میں سے جن کو نہیں آتا ہو وہ بھی آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے یہاں پر دیکھیں اور وہ پڑھنا سیکھ لیں۔ تو ملتے ہیں آپ لوگوں سے اگلی ویڈیو میں، اور جن کو کوئی بھی سوال ہوتا ہے سبق کے حوالے سے یا دینی سوال اگر کسی کو پوچھنا ہو تو وہ آپ ہمیں کمنٹس کر سکتے ہیں یا ای میل کر سکتے ہیں، اس کا آپ کو انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔